کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بے شمار حمد اللہ کریم دی کروڑا درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات طیبہ دوتے حمد و صلاۃ و دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری سہانی جمعۃ المبارک دی پاکیزہ حاضری اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرماوے، آمین۔ اور خالق کائنات اپنے حبیب علیہ السلام دی سچی پکی غلامی اور محبت نصیب فرماوے، آمین۔ عزیزان محترم، آئندہ جمعہ شاید ساری تاری زندگی دا آخری جمعہ ہوئے، آخری نماز ہوئے، آخری روزہ ہوئے، زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ماہ مکرم دا آخری جمعہ ہے، آخری اشرہ گزردہ پہ، آخری جمعہ گزردہ پہ، آخری لمحات گزردے پہ۔ خوش قسمت انسان وہ ہیں، مبارک دلے کو بندے ہیں کہ جنہیں ماہ رمضان دی قدر کی دیئے، ماہ رمضان دی پہچان کی دیئے تے سجان کی دیئے، ماہ رمضان دے روزے رکھے نے۔ میرے محبوب دا فرمانے کہ کل بروز قیامت یو ماہ رمضان ہوں دی سفارش کرے، سبحان اللہ۔ یہ دنیا دا روٹین ہے نا، لوگ آدھر یار فلانے دی جتنی عزت کرے تھے تیری عزت تھی سی، ایویں عید مہمان دی جتنا قدر جائے بندے کیتی ہے اوندا صلہ ہوں کو ضرور مل سے۔ پچھلے جمعے محبوب دے عاشقیں دے گالی سنیانوے، جنگ بدر دا واقعہ سنیا ہوئے کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے جانثار حضور دے غلام 313 ایک پاسے تے ہزاریں دا تعداد ایک پاسے، اور وہ جنگ بدر دے اندر مکے دے جڑے سردار قتل کیتے گئے، کم و پیش 100 دے قریب بڑے بڑے سردار مریض کے نہیں جنگ بدر دے اندر، بڑے بڑے نامور سردار جنہیں کو آکھا مجدہی عرب دے اندر، عتبہ تھی گیا، شعیبہ تھی گیا، ابو جہل تھی گیا، اے سارے ہی جنگ دے اندر ختم تھی گئے۔ اللہ اکبر، محبوب دے غلام ہو، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے عاشقو، میرا کریم رب فرمائے دے میرا محبوبہ یاد کر جنہ تسا تھوڑے ہاوے لشکر دے اندر تعداد دے اندر تھوڑے ہاوے اثر والی مدد کی دیئے، سبحان اللہ۔ 313 کی تھا تے ہزاریں دی تعداد کی تھا، ساز و سامان بھی کشہ کہنی، سامان بھی زیادہ ہنیک نے، طاقت بھی ہنیک نے بظاہر زیادہ، لیکن ایک شاہ یاد رکھا ہے، انہیں کو ناز ہے، انہیں کو تلواریں تے نیزے دے ہوتے ناز ہے، صحابہ کو ناز ہے، آمنہ دے لال وعدن حضور جو سارے کٹھے انسا کو بھی غم نہیں آ سکتا۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام اصال رلے جو ہیں یقیناً تے پکی گالے مدد ضرور تھی انہیں ہے ساری، اللہ مدد کرے سی۔ محبوب اغلام و سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اٹھیں صحابہ کو فرمائنے آؤ میرے صحابہ کلوتا کو میں پتا تھا جو نظارہ کرواواں کہ دساواں کیا کیفیت تھی سی کل کیا تھی میں جلو میں تو کو حال وال لے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایویں سوٹی مبارک جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے غلامو سویر تھی سے لکھا ہے ابو جہل تھا مرسی، حضور پہلے سے دن یہ کئی لوگ آدھن نا کہ نبی کو پیشہ دا پتہ کہنا نا بہت کم وقت ہو، سیرت کتابہ پڑھ کے دیکھو، سیرت کتابہ پڑھیا رکھیں کہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فلاں کافری تھا مرسی، فلاں تھا مرسی، فلاں تھا مرسی۔ اللہ اکبر، جنا آتے ابو جہل دے وہ بچے تلوار چلائیے، زخمے کلو چور چور
اللہ اکبر جٹھے او مقام دے ہوتے آدھے میں مارکا رساؤ تا صحیح میں کیڑی جاتے ڈٹھا پیاں کیڑی مقام دے ہوتے ڈٹھا پیاں میں کہ یار وہاں جاہے جتھا آمنہ دے لال نے لکیرہ گھٹیا ہے کہ اتھائی مرسی کہ اچھا یہ وجہ ہے تو سا مہربانی فرماؤ میں کوئی تھوں چاچاؤ میں کوئی تو گھیلو جلدی یہ لکیرے کو باہر چا کڈو بعد تو سا کہے دیکھو نبی کو کشہ دا پتہ ہوئے آتا دیکھو ابو جہل آکھر اتھا مر سے اور وہ آتا وہ پہ نام مراد یعنی دشمنی اتنی مرن تک بھی زید ختم نہیں تھی پکا حال دیتے دا جوان کہ میں نے کہا کہیں کہ آبدن کہ میں نہ چھڑے ساں اور یاد رکھا ہے جدہ انہیں اے مشورہ کیتے خالق کائنات نے حکم دیتا جبریل کی رب جلیل فرمایا جلدی کر انہیں دا اپنا مشورہ پتھی دے میں یادہ جرہ صاحب بچہ پہ نہیں چندرے دیکھنے جتنا لمحات بچے پن وہ ختم کا کر تمامی جتنا میرے یار نے لکیرہ مارے آئی ہوں چاہ دوتے حکومت ختم کر فنال کر جہنم میں پہنچا رہے اللہ اکبر جنگ فتح تھئیے بدر دی جنگ فتح تھئیے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جڑے قید کیتے گن جڑے قیدی کیتے گن انہیں کو میں دیکھیں لو قیدی سارے آگن حضور دی بارگاہ سرکار نے فرمایا دسو انہیں دنال کیا معاملہ کیتا بنے کیا انہیں دنال کیتا بنے جنہیں سارے نال اتنا کچھ کیتے انہیں دنال کیا کیتا بنے کہیں صاحب یہ کہ یا رسول اللہ انہیں حکم چلواؤ انہیں دے گرد نہ لبھا دیو ختم کروا دیو جہنم میں پجوا دیو کہیں کچھ مشورہ دیتا کہیں کچھ مشورہ دیتا کہ سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ میں کرو انہیں کہ فدیہ گھن گنو انہیں کو چھوڑ دیو فدیہ گھن گنو انہیں کہ یعنی معاملہ گھن گنو انہیں کو پہلے دستور ہوندہ ہی فدیہ گھن گنو چھوڑ دیو سرکار نے فرمایا صدیق تیری گال بالکل صحیح ہے چلو یہ کریں دے ہیں سارے کنے فدیہ گھن دے ہیں دنیا کو آزاد کر دے ہیں کئی اٹھی کریں سونا سارے کو کوئی مال کہنی سر کہنی دینار کہنی درہم کہنی کوئی کچھا جان دے ہو پڑھا لکھن جان دو جی اسی ایسا کچھ پڑھے لکھے حصے میں تو سا ہیوے تے پیدا لان دے نامرا تو پڑھے لکھے ہوئے تو کو عقل نہ ہو گیا اللہ نے نبی دے سامنے آتے لڑو ہاں صحیح وہ مجبوری ہے ایسا کہ دین دی تعلیم کہنا ہی ہیوا سے سامنے تھے کڑے سے باقی اچھا دا پتہ ہے سرکار نے فرمایا اگر توارے کہنے چلو بھی آئی فدیہ کچھ کہنی اے جڑے پڑھے لکھے ہوئے نا ان پڑھ میرے غلامے کو تسا پڑھاؤ دینی جڑا علم ہے توارے کہنے اپنا علم جڑا توارے کہنے دا دنیا والا اے پڑھاؤ ہی نا کو سرکار ایمیں نا میں کرو کہ یہ بھی حکم چلو جرا جانے جتنا قریب رشتہ دار زیادہ ہے ہوں دے حوالے چا کرو اور وہ جانے تو ہوں دے رشتہ دار جانے اگر آپ کہنے کہ شہست ٹھیک ہے ورنہ ہوں دے سوتر مساد ملیر چاچا ماما وہ آپ پہ بھر دیں کو آزاد کروا دے سرکار نے فرمایا غلامو ایک گال ٹھیک ہے اللہ اکبر ہر کوئی تقسیم تھی دا گے میرے نبی دے علم غیب دی گال سنو کہ آمنہ دلال علم غیب کتنا جان دے ہیں آج سائنس آ دیئے کہ منگل یا بوتھرنی بارش ہو سے تکڑے تھی وہے بارش ہم دیئے یا نہیں ہم دی بلا ہم دی رہن دیئے نا اگر سائنس اتنا کمال دکھا سکتے تو جہاں دے متعلق رب دا قرآن آدھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان خدا کیا شان دے فضل